السلام علیکم۔ اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں، اور دوبارہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے، اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک مجرم کیسے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شاطر سے شاطر مجرم ہو، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی نشان یا کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو کچھ ٹائم پہلے فیصل آباد میں پولیس والوں کو ایک لاش ملی، اور وہ ایک لاش جلی ہوئی تھی، اور اس کے پاس میں کچھ اس کا آئی ڈی کارڈ تھا اور سروس کارڈ وغیرہ تھا، تو جس سے پتہ چلا کہ وہ ایک حساس ادارے کا ملازم تھا، تو جس کو کسی نے قتل کیا گیا۔ تو اس کے بعد پولیس نے اس کو اس ادارے کے حوالے کر دیا، اور اس ادارے نے اس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین وغیرہ بھی کی، لیکن پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھی۔ تو جب پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی تھی، پولیس نے اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جتنے بھی موبائلس نمبر تھے ان سب کو ٹریس کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن وغیرہ شروع کی، لیکن کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں، کوئی کلو ان کے ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا کہ جہاں سے وہ قاتلوں تک پہنچ سکتے تھے۔ تو خیر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا تھا، اور انویسٹیگیشن ان کی جاری تھی۔ تو کچھ ٹائم کے بعد جو ہے پولیس نے جب ان کے شناختی کارڈ کے تھرو ان کے موبائل نمبرز کے اوپر ٹریکنگ وغیرہ شروع کی، تو نمبر تو خیر ان کے بند تھے، لیکن ایک کلو پولیس کو ملا جو دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوئے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا قتل کا، اس کے 2 دن بعد جو ہے اس کے این آئی سی نمبر سے ایک موبائل سم ایکٹیویٹ کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور وہ سم ایکٹیویٹ کی گئی گجرانوالہ کے اندر۔ جب پولیس کو یہ کلو ملا تو پولیس نے اس کلو کے ہی ذریعے پولیس نے اپنی مزید ایکٹیویٹی سٹارٹ کی، اور وہ گجرانوالہ میں اس جگہ جہاں پر وہ سم ٹریس ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو جس گھر کے اندر اس سم کے سگنل آ رہے تھے، وہ گھر کا جو مین دروازہ تھا اس پہ تالا لگا ہوا تھا، وہ بند تھا، لیکن پولیس نے کرا کے کسی بھی طریقے سے اس گھر کے اندر گھسی۔ جب اندر گھسی تو پولیس والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ حساس ادارے کا ملازم جو کہ قتل ہو چکا تھا، وہ اس گھر میں زندہ سلامت بیٹھا ہوا تھا، اور پولیس والے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ جب حیران ہو گئے تو پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے جب واپس لے کے آئے اپنے تھانے کے اندر ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو تب جب تھوڑی بہت اس کے ساتھ جو بھی پولیس والے معاملات کرتے ہیں وہ کرا کے جب اس سے پوچھا گیا، اور اس نے جب اپنا بیان دیا، تو پتہ چلا جی جناب جی نے تو خود ہی پلاننگ کی تھی اپنے آپ کو جلا کے، اور کس لیے پلاننگ کی تھی وہ سب بھی اس نے بتایا کہ جناب کی کچھ ٹائم پہلے دوسری شادی ہوئی۔ جب دوسری شادی ہوئی تو انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں کہ اس نے ہنی مون پہ جانا ہے، اس نے بھئی یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، ورلڈ ٹور کرنا ہے، 10 چیزیں اور ہوتی تھی، لیکن اس نے جب اپنا بجٹ دیکھا، جمع کنجی دیکھی، تو اس کا جو بجٹ ہے، اس کی جمع کنجی تھی، وہ اس بات کی اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنا مہنگا سفر یا اتنی چیزیں کر سکے۔ تو پھر اس نے سوچا کیا کروں، کس طرح میں پیسے ارینج کروں اور اپنی نئی زندگی کو انجوائے کروں۔ تو کرا کے اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اس نے دیکھا کہ یار جو ان کا ادارہ ہے، اور ان کا ادارہ ان کو اس وقت پیسے دے گا جب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اس وقت جا کے ان کو ایک اچھی خاصی رقم ملے گی، جس کے بعد جا کے وہ اپنی زندگی یا اپنی جو بھی خواہشات وغیرہ ہیں وہ پوری کر سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے پلان یہ بنایا کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی شخص ادارے کا ملازمت کے دوران فوت ہو چکا ہوتا ہے یا اس کا قتل ہو جاتا ہے، تو وہ ادارہ اس ملازم کے گھر والوں کو یا اس کی بیوہ کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے، اور سرکاری اعزازات کے ساتھ سپرد خاک بھی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی میں بالکل یہی ساری چیزیں کروں گا۔ تو اس جناب جی نے کیا کیا کہ بس اسٹینڈ پر گیا، وہاں پر ایک نشئی تھا، اس کو پیسوں کی لالچ دی اور اپنے ساتھ لے کے آیا، جو کہ اسی کے قد کاٹ کا اور اسی کی طرح کا تھا، اور اس کو جی جناب جی نے جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس نے اپنا شناختی کارڈ اور ادارے کا جو سروس کارڈ تھا، آئی ڈی کارڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اس نے کیا کیا دونوں آدھا آدھا اس طریقے سے جلایا کہ اس کا نام اور شناخت ظاہر رہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ کر کے اور خود جناب جی بھاگتا ہوا آ کے گجرانوالہ میں آ کے چھپ گیا، اور اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بیگم جو ہے وہ وہاں سے ادارے سے ایک موٹی اچھی خاصی رقم جو بھی مطلب فوت ہونے والے کے گھر والوں کو ملتی ہے وہ لے کے آئے گی، تو ہم یہاں سے کہیں باہر ممالک جائیں گے اور گھومیں گے پھریں گے۔ لیکن کیا ہوا
کہ موبائل کا ایک چسکا تھا اس کو، اور اس موبائل کے چسکے کے چکر میں وہ بندہ پکڑا گیا اور اس نے اپنا ایک نشان چھوڑ دیا۔ تو مطلب وہ بھی کوئی فیس بک، ٹک ٹاک یا ایسی کوئی چیزیں چلاتا رہا ہوگا جس کے چکر میں اس نے سم نکلوائی اور وہ پکڑا گیا۔ اب وہ جناب جی فیصل آباد کی جیل میں بند ہیں اور وہاں اپنی نئی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح کوئی بھی مجرم ہو، کوئی بھی کہانی ہو، نئی نئی کہانیاں ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، اور مختلف لوگ مختلف طریقے سے اپنے ان کارناموں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، 1 سال بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو یا 1 دن بعد ہو، ہمیشہ وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کلو چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ بندہ ٹریس ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ تو آج کی کہانی میں ہم نے دیکھا، آپ کو یہ بتایا کہ کوئی انسان یا کوئی مجرم کس طرح اپنی شناخت چھوڑتا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔